آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے ایک اندیکھا انٹرویو، صحافی اور جن۔ ذرا سوچئے، کیا ہو اگر کسی کو ایک ایسی مخلوق سے بات کرنے کا موقع مل جائے جو ہماری دنیا میں تو ہے لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ یہ کوئی خیالی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقی دعوے پر مبنی ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ تو کہانی کا مرکز ہے محمد عیسیٰ داؤد، مصر کے ایک صحافی اور محقق جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ جنات کی پراسرار دنیا کو سمجھنے کی کوشش میں صرف کر دیا۔ سالہ سال کی تحقیق اور روحانی ریاضت کے بعد آخر کار رابطہ تو ہوا، لیکن ویسے نہیں جیسے وہ سوچ رہے تھے۔ انہوں نے کسی جن کو نہیں ڈھونڈا بلکہ ایک جن نے خود ان سے رابطہ کیا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب ایک غیر معمولی بات چیت کا آغاز ہوا۔ ایک جن نے خود کو ظاہر کیا اور اپنا تعارف ان الفاظ میں کروایا: میرا نام ابن کنجور ہے۔ تو اس انٹرویو میں جو سب سے پہلی اور بنیادی باتیں سامنے آئیں وہ جنات کی اپنی فطرت اور ان کی حیاتیات سے متعلق تھیں۔ ابن کنجور نے بتایا کہ جنات کی عمریں انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ خود اس کی اپنی عمر 180 سال تھی، لیکن کچھ جن تو 4000، 7000 بلکہ اس سے بھی زیادہ سال تک زندہ رہتے ہیں۔ اور سب سے پرانا جن ظاہر ہے ابلیس ہے۔ ان کی حیاتیات بھی ہم سے بالکل مختلف ہے۔ ایک مادہ جن کا حمل 9 مہینے نہیں بلکہ 15 مہینے کا ہوتا ہے، اور وہ ایک وقت میں 7 یا 8 لمبے قد کے بچوں کو جنم دے سکتی ہے۔ ابن کنجور نے یہ بھی صاف کیا کہ سارے جن ایک جیسے نہیں ہوتے، وہ کئی طرح کی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ کچھ کے پر ہوتے ہیں اور وہ اڑ سکتے ہیں، کچھ کتے یا بھیڑیے کی شکل میں نظر آ سکتے ہیں، اور کچھ سانپ کی طرح رینگنے والی مخلوق کے روپ میں۔ اچھا، یہ تو ہوئی ان کی جسمانی ساخت کی بات۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ان کا معاشرہ اور ان کی دنیا کیسی ہے جو ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ ہی موجود ہے۔ ان کے رہنے کی جگہیں بھی بہت مختلف ہیں۔ وہ گہرے سمندروں میں رہتے ہیں، ویران صحراؤں میں، اونچے پہاڑوں اور غاروں میں، اور سب سے دلچسپ بات، وہ انسانی گھروں کے صحن اور کونوں میں بھی بستے ہیں، یعنی ہمارے بہت ہی قریب۔ بالکل ہم انسانوں کی طرح ہی جنات کا معاشرہ بھی مختلف مذاہب میں بٹا ہوا ہے۔ ان میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی، یہودی اور عیسائی بھی، یہاں تک کہ انتہا پسند گروہ بھی پائے جاتے ہیں۔ یا محمد عیسیٰ داؤد نے وہ سوال پوچھا جو شاید بہت سے ذہنوں میں آتا ہے: کافر جنات کے سردار یعنی ابلیس کا تخت کہاں ہے؟ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ابن کنجور کا جواب بہت چونکا دینے والا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا تخت پانی پر ہے، سمندر میں، اور اس کی ایک بہت بڑی سلطنت ہے جہاں ٹھنڈے اور گرم پانی کی لہریں آپس میں ملتی ہیں۔ تو جب یہ دونوں دنیا ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں تو پھر ساتھ رہنے کے اصول کیا ہیں؟ ان کا اور ہمارا آپس میں تعلق کیسا ہے؟ یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ کچھ نیک جن انسانوں کے ساتھ بہت قریب سے رہتے ہیں۔ ابن کنجور کے مطابق وہ ہمارے گھروں میں رہتے ہیں، ہمارے کھانے میں شریک ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو فجر کی نماز کے لیے بھی جگاتے ہیں۔ لیکن شریر جنات کا کیا؟ ان سے کیسے بچا جائے؟ ابن کنجور نے اس کے لیے 2 بہت طاقتور طریقے بتائے۔ ایک تو آیت الکرسی کی تلاوت، اور دوسرا سورۃ الصافات کی پہلی 10 آیات کا ورد۔ یہ ان کے خلاف ایک مضبوط ڈھال ہیں۔ اس ساری گفتگو کے آخر میں محمد عیسیٰ داؤد نے سب سے بنیادی سوال پوچھا: آخر جنات اور انسانوں، ان دونوں مخلوقات کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ابن کنجور کا جواب سیدھا قرآن مجید سے تھا۔ اس نے واضح کیا کہ جن اور انسان دونوں کی تخلیق کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے اللہ کی عبادت۔ یہی ان دونوں کے وجود کی اصل حقیقت ہے۔ تو یہ پورا واقعہ ہمیں گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر یہ کہانی ایک پوشیدہ دنیا کی صرف ایک چھوٹی سی جھلک ہے، تو ہماری عقل اور ہماری حواس سے پرے نہ جانے اور کیا کچھ موجود ہو سکتا ہے۔